ڈاکٹر صاحب فرمائیے گا، پی آئی اے کی بڈنگ کے لیے بڑے دعوے کیے گئے، بڑی کوششیں ہوئیں، بیرون ملک روڈ شوز ہوئے، غیر ملکی سرمایہ کاروں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے جو کچھ ہم کر سکتے تھے ہم نے کیا، لیکن جب بڈنگ کے بعد یہ فہرست ہمارے سامنے آئی ہے تو لگتا ہے کہ اس میں تو پاکستانی سرمایہ کار 90% ہیں جنہوں نے کوشش کی ہے کہ وہ اس کو خریدنے کے عمل کا حصہ بنی. تو لگتا یہی ہے کہ بیرونی ملک سے جو سرمایہ کاری آنی تھی وہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو رہا. جی میں یہ سمجھتا ہوں مسعود صاحب کے بڑی اچھی بڈز آئی ہیں، مطلب بڑے اچھی سے مرادی کے بڑے اچھے گروپس نے، پاکستانی گروپس نے اس کے اندر انٹرسٹ شو کیا ہے. آئی ایم ایکچولی a little surprised at the number of people who have actually bid for it. اور اس میں سے اگر یہ 8-9 ہیں تو میرے خیال سے 4-5-6 اس میں سیریس بھی ہوں گے اور 2-3 لوگ پہنچیں گے ڈیو ڈیلیجنس کے بعد آگے تک. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ بات ٹھیک ہے. دیکھیں مسعود صاحب، آپ باہر جو کمپنیاں آلریڈی پاکستان میں کام کر رہی ہیں اور جو نفع کر رہی ہیں اس کے ڈویڈنڈ ہم ترسیل نہیں کرتے. ہم بولتے ہیں وہ ڈالر کی شارٹیج ہے تو 6 مہینے ڈیلے ہوتا ہے، 8 مہینے ڈیلے ہوتا ہے، سال ڈیلے ہوتا ہے. تو جب آلریڈی باہر کی کمپنیوں کو جو یہاں پہ کام کر رہی ہیں ان کے پروفٹس ہم ٹرانسمٹ نہیں کر رہے تو نیا آدمی کون آئے گا؟ مطلب اگر کوئی ایک اور ناٹ کہ پی آئی اے کوئی ایسی ایسٹ ہے کہ کوئی ایمریٹس یا قطر یا اتحاد انٹرسٹڈ ہوں، لیکن کوئی چھوٹی ایئر لائنیں ہیں جیسے کہ اب شاید ایئر عربیہ یا وہ شارجہ کی کوئی ایئر لائن اس میں کسی کنسورشیم میں شامل ہیں، چھوٹی ایئر لائنیں شاید آ جائیں، لیکن کوئی بڑی ایئر لائن پی آئی اے تو بہت زیادہ ٹربل ہے، پاکستان سے ڈالر نہیں ملے گا تو لوگ نہیں آئیں گے اس کے اندر. تو یہ وہی سوال نا کہ ایس آئی ایف سی کے تحت تو ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ خاص طور پہ دوست ممالک جو ہیں ہمارے گلف کے ممالک ہیں وہ انویسٹمنٹ کریں گے اور اس کے علاوہ پھر دوسرے لوگ کریں گے، تو وہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو رہا، وہ انویسٹمنٹ نہیں آ رہی، تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ایس آئی ایف سی آپ کو چلیں کسی کو زمین خریدنی ہے پاکستان میں ریفائنری لگانے کے لیے یا کوئی گندم گرو کرنے کے لیے، تو ایس آئی ایف سی ان کو زمین دلوا دے گا، ریڈ ٹیپ کاٹ دے گا، کچھ معاملات آسان کر دے گا. ایس آئی ایف سی ڈالر تو نہیں چھاپ سکتا ہے. اگر اسٹیٹ بینک کے پاس ڈالرز ہی نہیں ہوئے کہ وہ دے سکے باہر کے ملکوں کو ان کے پروفٹس یا ان کے ڈیویڈنڈس، تو وہ ایس آئی ایف سی اس کا کیا کر سکتا ہے؟ تو جو آدمی پاکستان میں پیسے لگا رہا ہے وہ یہ بھی تو سوچے گا نا کہ میں پاکستان میں نفع کروں گا تو میں ڈالرز کیسے لے کے جاؤں گا. جب یہاں پہ چائنیز پاور پلانٹس ہیں جن کے آپ نے پتہ نہیں کئی 100 ارب روپے آپ نے ابھی ٹرانسمٹ نہیں کیے ہوئے، یا پاور سیکٹر نے نہیں دیا، یا اگر ان کو روپیہ مل گیا تو ان کو ڈالر نہیں ملے، تو نیا سرمایہ کار آنے سے پہلے دیکھے گا تو صحیح نا کہ بھائی جب چائنیز لوگوں کی کمپنیز کو پیسے نہیں مل رہے ڈالر میں تو مجھ کو بھی وہ بھی اسی لائن میں لگنا پڑے گا. اب یہ 6 مہینے 8 مہینے 9 مہینے کی ڈیلے سے ہم دے رہے ہیں. تو اس وقت نیا سرمایہ کار آئے ڈائریکٹ انویسٹمنٹ میں بہت بڑے سرمایہ کار لے کر، یہ بڑی بات ہوگی. میرے خیال سے یہ مشکل چیز ہے. جون کے آخری ہفتے تک وزیر اعظم نے کہا اور وزیر خزانہ نے بھی کہا کہ یا جولائی کے پہلے ہفتے تک یہ نجکاری کا عمل مکمل ہو جائے گا. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ عمل مکمل ہو جائے گا اس مدت میں؟ دیکھیے ابھی تو یہ میرے خیال سے پری کوالیفیکیشن میں ہے. پری کوالیفیکیشن کے بعد جب بیڈنگ کرنے سے پہلے شاید یہ لوگ ایک ڈیٹا روم کھلے گا، 1-1.5 مہینہ پی آئی اے کے ڈیو ڈیلیجنس کریں گے. تو میرا نہیں خیال ہے کہ جولائی کے پہلے ہفتے میں ہو جائے گا، لیکن چلو جولائی نہیں تو اگست تک ہو جائے گا. 14-15 اگست تک ہو جاتا ہے، 14 اگست تک ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہے. چلے اگست نہیں سپٹمبر بھی ہو جائے تو ٹھیک ہے، لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ جولائی میں ہوگا. آئی تھنک کہ اگست سے پہلے مجھے مشکل لگ رہا ہے. اور یہ کتنا ضروری ہے کہ آئی ایم ایف کے پروگرام سے پہلے یہ عمل مکمل ہو جائے تاکہ آئی ایم ایف کا اعتماد بحال ہو؟ دیکھیے جہاں تک ہم پہنچے ہیں کبھی ادھر تک نہیں پہنچے تھے پی آئی اے کے لیے. اب آپ نے بٹس کی پوری کوالیفیکیشن کر لی ہوگی، اس کے بعد صرف چیز رہ گئی ہوگی کہ آپ ایک ڈیٹا روم کھولیں گے، وہ کمپنیز ڈیو ڈیلیجنس کریں گی، پی آئی اے کے بارے میں سوالات پوچھیں گی، پی آئی اے کے جہازوں کو انسپیکٹ کریں گی، پی آئی اے کے اکاؤنٹس کو انسپیکٹ کریں گی، وہ سب چیزیں دیکھیں گی کہ ایسٹ لسٹ کیا ہے. اس چیز کے اندر بہت جلد نہیں ہو سکتی، کچھ اس کا وقت لگتا ہے، وہ وقت درکار بھی ہوتا ہے کمپنیز کو، خریدنے والے کو بھی، اور ہم کو بھی یہ سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے. تو میرا نہیں خیال ہے کہ اس میں آئی ایم ایف آبجیکٹ کرنا چاہیے. آئی ایم ایف کو آپ بتا رہے ہیں جب ساتھ کہ اتنی پروگرس ہو گئی ہے، دیکھو ہم نے فائنلائز کر لیا ہے، ہم یہ کرنے لگے، تو میرے خیال سے وہ تو ہو جائے گا. اور آئی ایم ایف سے نہیں کہ 3 سال کا پروگرام ہے تو آپ مطلب دھوکہ آپ صرف 3 مہینے کا ہی دے سکتے ہیں نا. تو اگر اگست میں نہیں ہوتا تو پھر آئی ایم ایف جو ہے آپ کو سپٹمبر کے پیسے دینا مشکل کر دے گا. ڈاکٹر صاحب ایس او ایز کی نجکاری بہت امپورٹنٹ تھی اور آئی ایم ایف کا مطالبہ بھی ہے ہم سے، ان کا اصرار ہے کہ یہ فوری طور پر کی جائے، لیکن اس میں بھی کوئی پیش رفت نظر نہیں آ رہی. اگر پیش رفت ہے تو صرف اتنی کہ وزیر خزانہ اور نائب وزیر اعظم جناب اسحاق ڈار صاحب کے درمیان اختلاف نظر آیا ہے ہمیں. تو اس طرح کے اختلافات کی نجکاری کے عمل کو مزید سلو کر سکتے ہیں، متاثر کر سکتے ہیں؟
جی یہ اختلافات جو اندرونی اختلافات ہوتے ہیں وہ بھی ڈیلے کرتے ہیں. اس کے بعد یہ بھی دیکھنا ہے کہ گورنمنٹ کی ول کتنی ہے. پی آئی اے بڑا آسان تھا, صرف 8,000 یا 9,000 پرماننٹ امپلائیز ہیں. یہ کمپنی بڑے عرصے سے نقصان کر رہی ہے. یہ بہت مرتبہ پرائیویٹائزیشن کی بات ہوئی اور 10 سال سے پی آئی اے کی بات ہو رہی, تو اب کوئی پولیٹیکل جواز بھی نہیں رہا کہ وہ بات کر سکے کوئی کہ پی آئی اے کو نہ کرو. جب آپ ڈسٹریبیوشن کمپنیز پہ آئیں گی, لیسکو پہ آئیں گے, فیسکو پہ آئیں گے, تو اس وقت جو ہے وہ حکومت کا ٹیسٹ ہوگا. اللہ کرے, میں دعا کرتا ہوں کہ یہ ٹیسٹ پاس ہو جائے, لیکن پچھلے ان کے جو رویے ہیں اور جو بہادری دکھائی ہے انہوں نے, اس سے لگتا نہیں ہے کہ یہ کر گزرے. اللہ کرے ہو جائے. اگر ایس آئی ایف سی تھوڑی سی ان کو ہمت دلا دیتا ہے تو یہ شاید ہو جائے. اور یہ لیکن بہت ضروری ہے کہ ڈسٹریبیوشن کمپنیز اور سوئی گیس کی کمپنیز اور جتنی بھی کمپنیاں ہیں وہ پرائیویٹائز ہو جائیں. اور آج میرے خیال سے یہ بات بھی آئی ہے کہ کچھ ٹرین کی, ریل کی کمپنیوں کو بھی پرائیویٹائز کرنا ضروری ہے. لیکن حکومت کا یہ بالکل, ہماری حکومت کا کام نہیں ہے کہ یہ ریل چلائے یا یہ پیٹرول پمپ چلائے. ان سب چیزوں کو نچکاری کرنا ضروری ہے, ورنہ یہ اصلاحات نہیں ہو سکیں گی, اور ورنہ یہ ان کی جو قیمتیں ہیں جو بڑھ سے بڑھی گئی ہیں وہ کم نہیں ہو سکیں گی. جی, جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہی وزیر خزانہ بھی کہہ رہے ہیں, بالکل اسی طرح سے ہے. یہ کیبنٹ کمیٹی آف پرائیویٹائزیشن ایک بہت اہم کمیٹی ہوتی ہے. یہ ہمیشہ سے یہ کمیٹی, اس کی سربراہی وزیر خزانہ کرتے رہیں, لیکن اس دفعہ اس کمیٹی کی سربراہی نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ جناب اسحاق ڈار صاحب کے پاس ہے, اور دونوں شخصیات کے درمیان اختلاف بھی موجود ہے. تو یہ جو ورکنگ ہوتی ہے حکومت کی ہر دفعہ, یہ اس سے ہٹ کر ایک چیز ہوئی ہے, تو اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, یہ حکومت کا اندرونی معاملہ ہے. یہ پرائم منسٹر کا ثواب دید ہے. پرائم منسٹر صاحب بہتر ہوتا کہ ظاہر ہے کہ ایک اگر آپ کسی کو وزیر خزانہ بناتے ہیں, وہ اسینشلی ڈپٹی پرائم منسٹر ہوتا ہے, آدھی چیزیں وہ کر رہا ہوتا ہے, تو اسی کے ہاتھ میں یہ چارج دے دیتے. لیکن پھر آپ کو پتا ہے کہ کچھ رشتہ داریاں اور کچھ دوسری چیزیں بھی ہوتی ہیں, تو مطلب آپ خیر کیا کہہ سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر مفتاح اسماعیل صاحب, سابق وزیر خزانہ.